محرم کا چاند جیسے ہی آسمان پر ظاہر ہوتا ہے دل عجیب سا بوجھ محسوس کرنے لگتا ہے، ہوا خاموش ہو جاتی ہے، رات اداس لگنے لگتی ہے اور روح کے اندر ایک انجانا درد اترنے لگتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے کائنات کسی بہت بڑے غم کی تیاری کر رہی ہو۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے آخر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر محرم کا چاند دیکھتے ہی آنکھیں نم کیوں ہو جاتی ہیں؟ کیوں صدیوں بعد بھی کربلا کا نام دل کو ہلا دیتا ہے؟ کیوں آسمان بھی اس مہینے میں سوگوار لگتا ہے؟ آج کی یہ داستان صرف ایک واقعہ نہیں، یہ وہ درد ہے جس نے زمین و آسمان کو رلا دیا تھا۔ یہ وہ قصہ ہے جہاں پیاس بھی عبادت بن گئی اور سجدہ بھی شہادت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ مدینہ، وہ مقدس شہر جہاں ہر گلی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو بسی ہوئی تھی، وہی مدینہ جہاں ننھے حسین کھیلتے تھے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے کندھوں پر بٹھاتے، کبھی سینے سے لگا لیتے اور کبھی سجدہ اتنا لمبا کر دیتے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ حیران رہ جاتے۔ صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حسین سے اتنی محبت کیوں کرتے ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ یہ صرف محبت نہیں تھی، یہ آنے والے درد کا تعارف تھا۔ ایک دن مدینے کی فضا عجیب خاموش تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے، ان کے ہاتھ میں سرخ مٹی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ کیسی مٹی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے آہستہ سے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کربلا کی مٹی ہے، وہ زمین جہاں آپ کے حسین کو پیاسا شہید کیا جائے گا۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ سوچئے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر پہاڑوں جیسے غم آئے، آج اپنے حسین کی غم میں رو رہے تھے۔ اس دن شاید آسمان نے بھی پہلی بار کربلا کا نام سنا ہوگا، اور تب سے محرم کا چاند اداس ہو گیا۔ وقت گزرتا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما گئے، پھر حضرت علی، پھر حضرت حسن، اور آخر کار وہ وقت قریب آ گیا جس کا ذکر آسمانوں میں پہلے ہی ہو چکا تھا۔ یزید چاہتا تھا کہ امام حسین اس کی بیعت کر لیں، وہ چاہتا تھا کہ حق باطل کے سامنے جھک جائے، لیکن حسین رضی اللہ عنہ علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، ان کے خون میں غیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ انہوں نے فرمایا، مجھ جیسا شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ان کا انکار نہیں تھا، یہ قیامت تک حق کی آواز تھی۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ مدینہ چھوڑنے لگے تو کہتے ہیں مدینے کی دیواریں بھی رو رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک سامنے تھا۔ حسین رضی اللہ عنہ بار بار مڑ کر دیکھتے تھے، شاید دل کہہ رہا تھا کہ یہ آخری سلام ہے۔ فضا خاموش تھی، رات اداس تھی اور آسمان جیسے اپنے آنسو روک رہا تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل خانہ اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ نکل پڑے۔ انہیں معلوم تھا یہ سفر واپسی کا نہیں، یہ سفر قربانی کا سفر ہے۔ پھر وہ حکم آیا جس نے کربلا کے درد کو اور بڑھا دیا۔ فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ 3 دن، 3 لمبی راتیں، خیموں میں بچے پیاس سے تڑپنے لگے۔ ننھی سکینہ بار بار دوڑ کر آتی اور پوچھتی، بابا پانی کب ملے گا؟ یہ سوال سن کر شاید فرات بھی شرمندہ ہو جاتا ہوگا۔ امام حسین آسمان کی طرف دیکھتے اور خاموش ہو جاتے، کیونکہ باپ کے پاس جواب نہیں تھا، صرف صبر تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے بچوں کی پیاس دیکھی نہ گئی۔ وہ مشک اٹھا کر فرات کی طرف بڑھے۔ دشمن کے لشکر میں خوف پھیل گیا۔ عباس پانی تک پہنچ گئے، انہوں نے ہاتھ پانی میں ڈالا، مگر جیسے ہی پانی ہونٹوں تک لانے لگے سکینہ کا چہرہ یاد آ گیا۔ انہوں نے پانی واپس بہا دیا اور کہا، عباس کیسے پی لے جب حسین پیاسے ہوں؟ وفا کی ایسی مثال دنیا نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ واپسی پر دشمن نے حملہ کر دیا، بازو کاٹ دیے گئے، مشک تیر سے پھاڑ دی گئی اور عباس زمین پر گر پڑے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے آئے، بھائی کو زخمی حالت میں دیکھا تو آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، آج میری کمر ٹوٹ گئی۔ کہتے ہیں اس لمحے ہوا بھی رک گئی تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا
جس پر شاید آسمان بھی کانپ اٹھا۔ 6 ماہ کے علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے تھے، ان کے ننھے ہونٹ خشک ہو چکے تھے۔ امام حسین انہیں ہاتھوں میں اٹھا کر میدان میں لے آئے اور فرمایا، اگر مجھ پر رحم نہیں تو اس معصوم بچے پر رحم کر دو۔ چند لمحوں کے لیے میدان خاموش ہو گیا، لیکن پھر ایک ظالم نے تیر چلایا۔ تیر سیدھا علی اصغر کے ننھے گلے میں لگا۔ امام حسین کے ہاتھ خون سے بھر گئے، وہ ننھا جسم تڑپ کر خاموش ہو گیا۔ کہتے ہیں اس لمحے آسمان سرخ ہو گیا تھا، فرشتے رو پڑے تھے اور زمین کانپ اٹھی تھی۔ ایک ایک کر کے سب ساتھی شہید ہو گئے، خیمے خاموش ہو گئے، اب میدان میں صرف حسین باقی تھے، زخمی جسم، پیاسے ہونٹ، مگر زبان پر پھر بھی اللہ کا نام۔ امام حسین گھوڑے سے اترے، آسمان کی طرف دیکھا، پھر سجدے میں چلے گئے۔ سوچئے، آخری لمحے میں بھی سجدہ، آخری سانس میں بھی نماز۔ دشمن قریب آیا، تلواریں چلیں، نیزے برسے، مگر تاریخ آج بھی کہتی ہے حسین کا سر کٹ گیا لیکن سجدہ نہیں ٹوٹا۔ اور شاید اسی دن سے محرم کا چاند اداس ہو گیا، کیونکہ اس چاند نے وہ منظر دیکھا تھا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو پیاسا شہید کیا گیا۔ اس نے سکینہ کے آنسو دیکھے تھے، اس نے زینب کا صبر دیکھا تھا، اس نے عباس کی وفا اور حسین کا آخری سجدہ دیکھا تھا۔ اسی لیے محرم آتے ہی فضا بدل جاتی ہے، آسمان خاموش ہو جاتا ہے، دل بوجھل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ صرف ایک تاریخ نہیں، یہ انسانیت کا سب سے بڑا درد ہے۔ آج بھی اگر ہم غور کریں تو کربلا میں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ حق کے لیے کھڑا ہونا آسان نہیں ہوتا، کبھی انسان کو تنہا ہونا پڑتا ہے، کبھی پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، اور کبھی پوری دنیا مخالفت میں کھڑی ہو جاتی ہے، لیکن حسین نے دکھا دیا کہ سچ کبھی جھکتا نہیں۔ اگلی بار جب محرم کا چاند نظر آئے تو صرف چاند مت دیکھیے گا، کربلا یاد کیجیے گا، علی اصغر کی پیاس یاد کیجیے گا، عباس کی وفا یاد کیجیے گا، زینب کا صبر یاد کیجیے گا، اور حسین کا آخری سجدہ، کیونکہ محرم صرف رونے کا نام نہیں، بدل جانے کا نام ہے۔ اگر آپ کے دل میں بھی امام حسین رضی اللہ عنہ کی محبت ہے تو اس پیغام کو آگے پہنچائیے، تاکہ کربلا کا درد صرف کہانی نہ رہے، زندگی بن جائے۔